پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب، صفحہ نمبر 548، آیت نمبر 59۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، ترجمے پر غور کریں گے آپ، اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر حکم ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں، کہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات اور مسلم خواتین جب ضرورت کے لیے باہر نکلا کرتی تھیں تو منافقین، شر پسند، فسادی لوگ ان خواتین کو چھیڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بھیجی جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اس کے بعد یہ آیت آئی اور فرمایا گیا کہ تمام مسلمان خواتین اللہ کے نبی کی تمام گھر والیاں، بیٹیاں، سب پر لازم ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو حجاب کر کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ شرعی پردہ کیا ہے، اس پر تو کبھی ڈیٹیل سے پھر تفصیلاً عرض کریں گے، لیکن آج اس مختصر وقت میں جس لفظ کی میں نے تشریح کرنی ہے وہ بناتی کا ہے، اور آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کی بیٹیاں، کیونکہ گزشتہ متواتر 3 قسطوں میں نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے عقیدے اور نظریے کا مسئلہ ہے کہ جس طرح تمام مسلمانوں کا شروع سے لے کر آج تک اتفاق چلا آ رہا ہے کہ توحید میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں کا، قرآن پر بھی کسی صاحب ایمان کا کوئی اختلاف نہیں۔
مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اللہ نے بھیجا ہے وہ سب کے سب برحق تھے، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح شروع سے لے کر آج تک جس طرح مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، ایک نہیں، اسی طرح مسلمانوں کا شروع سے لے کر اب تک اتفاق چلا رہا ہے کہ خلیفہ بلا فصل وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، باقی خلفاء ان کے بعد ہیں۔ خلیفہ بلا فصل تمام مسلمانوں کے نزدیک وہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسلمانوں کا اتفاق چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی برحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی برحق ہے، جن کو ہم اہل بیت رسول کہتے ہیں۔ اہل بیت رسول میں ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ آج میں نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر بات کرنی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ پھر سنیے، میں نے عرض کیا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے کہ ظہر کے فرض 4 ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ میں نے آج صرف قرآن کے دلائل دینے ہیں، احادیث کے باقی کتابوں کے بعد میں کبھی وقت ملا تو سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہیں۔ ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، اور ایک کا نام فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 ہجری میں وفات پا گئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، یہ 8 ہجری میں وفات پا گئی۔ جو آپ کی بیٹی تھی سیدہ کلثوم، ام کلثوم، یہ 9 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ جو آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، یہ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ قابل جو غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جس آیت مباہلہ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس کا نزول 10 ہجری میں ہوا ہے۔ 10 ہجری میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اس دنیا میں اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں تھیں، وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، صرف ایک تھی، اس لیے وہ مباہلہ میں تشریف لے آئیں۔ خیر، اس کی بھی کبھی ڈیٹیل عرض کریں گے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا، یہ تقریباً میں نے 48 قرآن مجید کی تفاسیر کے نام اور لکھنے والے سب کے نام لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں 4 ہیں۔ اگر کوئی ایک کو مانتا ہے باقی 3 کو نہیں مانتا، وہ اسی طرح ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ کو کوئی مانے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہ مانے، غلط ہوگا۔ 4 کو ماننا ہے نا۔ یہ بیٹیاں بھی 4 ہیں، میرے نبی کے گھرانے کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے اہل بیت کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے گھر کا مسئلہ ہے، میرے نبی کی اولاد کا مسئلہ ہے۔ یہ 4 ہیں۔
اس پر میں نے دلائل دینے ہیں کہ یہ متفق علیہ ہے۔ اچھا، اب اگلی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب سے قرآن مجید کی تفاسیر اور ترجمے چھپنے لگے ہیں اس وقت تک کوئی قرآن مجید کا ترجمہ ایسا نہیں کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتا ہو کہ اس نے بناتی کا ترجمہ کیا ہو حضور کی ایک بیٹی۔ اب یہ تھوڑے سے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے علاقے میں، علاقے سے مراد یہ علاقہ نہیں، پورا ملک پاکستان، ایک پیر گزرے ہیں جن کا نام ہے پیر مولانا محمد اکرم آوان۔ یہ بھی ذہن میں رہے، میں بریلویوں کے حوالے بھی دے رہا ہوں، اہل حدیثوں کے بھی حوالے دے رہا ہوں، دیوبندیوں کے بھی دے رہا ہوں، مودودیوں کے بھی دے رہا ہوں۔ اور اب جو زیادہ بولتا ہے، میں نے عقیدے اپنے نظریے پر سب کے حوالے دے رہا ہوں، ان سے مجھے اختلاف ہے، محمد علی وہ بھی اس کو مانتا ہے۔ ایمان والا پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو نہ مانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔